عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کی حیات طیبہ میں ہی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے آپ ہی ہیں۔ لوگ جس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، جس کے گرد گھومتے ہیں، بل یطوفوا بالبیت العتیق، جس گھر کے بوسے لیتے ہیں، جس گھر کے باہر باہر گھومنے کو ہی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کا اعزاز، آپ کی زندگی کے بہت سے مختلف پہلو ہیں۔ وہ پہلو جو روایات کی روشنی میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو آپ کو اعزازات عطا فرمائے، ان میں ایک اعزاز یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے ہیں، تو میرے آقا نعمت کے پاس ایماندار ہونے کے ناطہ سے بہت سی امانتیں موجود تھیں۔ مسلمان بھی رکھتے تھے، کافر بھی رکھتے تھے، اختلاف کرتے تھے، مگر امین میرے مصطفیٰ کو ہی مانتے تھے۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، ایک مشکل مرحلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چارپائی پر اب کون لیٹے، چونکہ دشمنوں نے پلان بنا لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اب یہ ایک حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ المرتضیٰ ہی تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چارپائی پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اسلام کا تحفظ کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ جنگ تبوک میں جانے لگے ہیں تو جس بندے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں وہ بھی علی المرتضیٰ تھے۔ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو اپنا نائب بنایا۔ روتے ہوئے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ مقام ارتضاء ہے، روتے ہوئے آ گئے۔ علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور اتخلفنی فی النساء والصبیان، حضور مجھے آپ بچوں میں اور عورتوں میں اپنا نائب بنا کر جا رہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعزاز عطا فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی المرتضیٰ ذرا غور کر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو رہا کہ میں آج تجھے وہی درجہ دے کر جا رہا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو درجہ دے گئے تھے؟ فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے تو پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ گئے۔ حضرت ہارون تو وہاں پر خلیفہ بھی ہوئے اور پھر نبی بھی ہوئے،
مگر مسئلہ یہ ہے لا نبی بعدی، میں آپ کو اپنا نائب تو بنا رہا ہوں مگر میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ذرا غور کریں، ایک بات درمیان میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اما ترضا، یار تو راضی نہیں ہوتا؟ لفظوں پر ذرا اما ترضا، اور اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذرا پیش نظر رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے سارے کے سارے یہی کہتے رہے کہ مولا بات ہماری نہیں، بات تیری ہے، چاہت میری نہیں، چاہت تیری ہے، رضا میری نہیں، رضا تیری ہے۔ آدم علیہ السلام سے چلے، غور کریں، پتھر پر قدم رکھ کے اس پتھر کو معزز کر دیا، مگر پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا جو تیری رضا ہے وہی میری رضا۔ ذبیح اللہ ایڑی زمین پر رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو مسخر کر لیتے ہیں، اتنا اعزاز ملنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اندازہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو رب لم یزل نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ ولا وجہ ابی یاتی بصیرا، جو میرے نابینا بابا کے چہرے پر قمیص ڈال دینا، رب لم یزل بینائی کو بحال کر دے گا، مگر آخر میں کہتے ہیں جو تیری رضا وہ میری رضا۔ یعقوب علیہ السلام، آپ دور سے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، انی لاجد الریح یوسف، مقام اتنا مل گیا، مگر کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ موسیٰ علیہ السلام 12 چشموں کو جاری کر دیتے ہیں، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، مگر آخر میں یہی کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ عیسیٰ روح اللہ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، گھر سے کھا کر کے آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اتنی مسند پہ پہنچ کے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اگلا ذرا جملہ سنیں، اللہ جل جلالہ، اب جب سرکار کی واری آتی ہے، سرکار خاموش ہیں، رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب نے یہی کہا مولا اعزاز تو نے دیا، مگر حق یہی ہے کہ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ مگر جب آمنہ کا لال آیا تو رب فرماتا ہے میرے محبوب والضحیٰ کے چہرے والے، اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ اور ذرا غور کریں، میں نے جو یہاں ایک بات میں نے پڑھی تو نہیں لیکن جو میرے دل میں بات آئی کہ یہاں پر ہر نبی نے کہا کہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب اب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اب یہاں پر اگلا جملہ سنیں،
سرکار دوسرا حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا المرتضی کو فرماتے ہیں اما ترضا، سب کچھ دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب تو راضی ہو جا۔ یہ مقام علی المرتضی ہے۔ ہاں، جب تک حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے نہ مانا جائے، اندر سے نہ مانا جائے، تو یاد رکھنا کہ بارگاہ مصطفی میں بھی حاضری نہیں ہوتی ہے۔ اندر سے مانا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کچھ عطا کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی انتخاب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، حملہ کیا جاتا ہے، خیبر فتح نہیں ہوتا، تیر بھی ہیں، تفنگ بھی ہیں، لڑائی کے آلات بھی ہیں، مگر خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ فرمایا یہ جھنڈا آنے والی کل میں ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، ہاتھ اس کا ہوگا، وہ جھنڈا لے کر بڑھتا چلا جائے گا، کامیابی کے زینوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، جہاں یہ بات ہے کہ اعزاز دیا جا رہا ہے، وہاں یہ بات بھی تو قابل فہم ہے، اور یہ روایت بھی کوئی کسی چھوٹی کتاب کی نہیں ہے، الجامع الصحیح للبخاری کی روایت ہے، للمسلم کی روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں کل جھنڈا دوں گا، جس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ آمنہ کے لال کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ کل کو بھی جھانک کر دیکھ لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ اللہ جل جلالہ اس کے ہاتھ پر کامیابی عطا فرما دے گا، اور اس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ۔ لوگوں کے پیار کی جگہیں مختلف ہوتی ہیں، مگر اس کا پیار تو اس کا خدا ہوگا اور اس کا مصطفیٰ ہوگا، یہ اس کا پیار ہوگا۔ دل دینا ہے تو خدا کو دو، دل دینا ہے تو مصطفیٰ کو دو۔ اللہ اکبر۔ یحب اللہ ورسولہ، اور جب بندہ ان سے پیار کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرنے والے ہوں۔ اتنا بڑا مقام، خبر کل کی دی جا رہی ہے، خبر کل کی دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، اصبح الناس، رات بڑی مشکل سے لوگوں نے نکالی، ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ شاید کہ یہ جھنڈا مجھے دستیاب ہو جائے۔ اصبح الناس، جب صبح ہوئی، غدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یرجون ان یعطاہا، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے۔ اب ذرا غور کریں اور ذرا تصور ذہن میں لائیں، اتنی نظریں ہیں اور ساری کی ساری نظریں نگاہ مصطفیٰ کو تک رہی ہیں کہ شاید یہ نگاہ مجھ پر پڑ جائے، شاید یہ نگاہ مجھ پر پڑ جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ، ہر نگاہ
نگاہ مصطفیٰ کو تلاش کر رہی ہے، مگر نگاہ مصطفیٰ علی المرتضیٰ کو تلاش کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ فقال این علی بن ابی طالب، میرے حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ نا، تم سارے تو ہو، میرا علی کہاں ہے؟ این علی بن ابی طالب ہوا یشتقی، فقالوا ہوا یشتقی عینیہ، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے۔ فقال ارسلوا الیہ، فرماتے ہیں جاؤ ذرا انہیں پیغام بھیجو، انہیں پیغام بھیجو، اور انہیں پیغام بھیجو فأتی بہ، آپ کو لایا گیا۔ کچھ آتے ہیں کسی کو سرکار بلاتے ہیں، فأتی بہ، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا، اشوب چشم ہے، آنکھیں پوری طرح سے کھل نہیں رہیں۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ کأن لم یکن بہ وجع۔ دنیا کے حکیم طبیب سنیاسی علاج کرتے ہیں، مہینہ لگ جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، ہفتے لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، مگر آمنہ کا لال وہ طبیب ہے، آمنہ کا لال وہ حکیم ہے، وہ حکیموں کا حکیم ہے۔ ادھر سے اپنا تھوک مبارک لگاتا ہے، ادھر رب ذوالجلال شفا عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج لوگ علم کے پیچھے گھومتے پھر رہے ہیں، علم حاصل کیا جا رہا ہے، مکتب بن رہے ہیں، سکول بن رہے ہیں، کالج بن رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، انسٹیٹیوٹ مارز وجود میں آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر قوم کھو گئی، قوم بھول گئی، قوم بھول گئی، قوم بھول گئی۔ کیمسٹری پڑھتے ہو، فزکس پڑھتے ہو، تم انجینئر بنتے ہو، بننا چاہیے، ڈاکٹر بنتے ہو، بننا چاہیے۔ تم پیرس میں جا کر، انگلینڈ میں جا کر، ناروے میں جا کر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، کرنا چاہیے، مگر کبھی زلف مصطفیٰ کا بھی مطالعہ کرو، کبھی لب حبیب کبریا کی کتاب حبیب کبریا کا مطالعہ کرو، رنگ مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، علم نشرہ کے سینے کا مطالعہ کرو۔ اور جب یہ کوئی بندہ اس کا مطالعہ کرتا ہے اور علم کہاں پر پڑا ہوا ہے، تم ماسکو جاتے ہو، تم وہ سرخوں کے پاس چلے جاتے ہو، امریکہ کی سرزمین پہ جاتے ہو، مگر میرے آقا تو ادھر بول بول کر فرما رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آؤ، رب لم یزل نے مجھے علم کا شہر بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انا مدینۃ العلم، یا اللہ جو شہر ہوتے ہیں، جیسے ہم لاہور میں جاتے ہیں، وہاں پر دروازے بنے ہوئے ہیں، وہ پرانا لاہور جو ہے، پرانا ملتان جو ہے، اس کے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ بولا یہ شہر کے دروازے ہوتے ہیں، تو دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا علی بابھا، فرمایا علی میرا دروازہ ہے، علی المرتضیٰ میرا دروازہ ہے۔ اور مستدرک للحاکم کی روایت ہے، فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اگر تم
मदीनातुल इल्म में आना चाहते हो, इल्म के शहर में आना चाहते हो, फलयातिल बाबा, तो उस बंदे को सबसे पहले बाबुल इल्म के पास आना पड़ेगा। यहां आओ। इसका मतलब है कि हुजूर सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर गुजारा नहीं है, ये गुजारा नहीं है। और मैं बड़े प्यार से कहता हूं, ये अली अल मुर्तजा को शियों की अली नहीं है, ये शियों के अली नहीं है, हर वली का अली है, हर गौस का अली है, हर शख्सियत का अली है। और यहां पर बंदा मोमिन तो अपने मकाम पर रहा, आज गैर मुस्लिम ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा में, आओ अक़वाम मुत्तहिदा में उस चार्टर पर भी अली मुर्तजा को आज जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, दाद दी जा रही है। तो अली मुर्तजा की अकल को दाद दी जा रही है, अंदाज़े हुक्मरानी को दाद दी जा रही है। इसलिए अली मुर्तजा सबके सांझे हैं। और यहां पर और मैं क्या कहता हूं, मैं नहीं, ये नहीं कहता, बल्कि ये अली मुर्तजा ईमान और निफाक का मेयार है। जो अली का तज़किरा सुने और वो उसका चेहरा मुरझा जाए, यकीन कर लो ये मुनाफिक है। अली का तज़किरा सुने, अली का तज़किरा सुने, हैदर कर्रार का तज़किरा सुने, आपके शब और रोज का तज़किरा सुने और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसके लब खिल जाएं, अंदाज बेहतर हो जाएं, तो यकीन कर लो कि ये वो मोहर लग चुकी है कि रब की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में ये बंदा मोमिन करार पा चुका। हुजूर सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नस्मता, उस जात की कसम है जिसने वो दाने को फाड़ा और उसके अंदर से फिर पौधे को निकाला। उसने जान के अंदर रूह को पैदा किया, नफ्स के अंदर रूह को पैदा किया। बरअन नस्मता इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैया, आप फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे खुद अता फरमाया। अब जरा जुमला सुना जो मेरे आका ने, और बल्कि मैं कहता हूं जो मेरे आका के होंठों को, लबों को चूम कर जाहिर हुआ है। अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन, अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिकुन। जो शख्स, सरकार ने मोहर लगा दी, ऐ मेरे अली, जो शख्स तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो पक्का मुनाफिक है, और जो तुझसे प्यार रखता है रब्बे जुल जलाल ने उसे ईमान का सर्टिफिकेट अता कर दिया। और जहां ये बात है वहां ये भी ज़हन में रहे, ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी। अगर किसी को परखना है तो देखो क्या ये बंदा अंसार के साथ प्यार करता है, सहाबियों के साथ मोहब्बत करता है, क्या सहाबा किराम का दम भरता है। आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी व आयतुन निफाक़े बुग़्ज़ुल अंसारी। जो बंदा, जो शख्स अंसार से बुग़्ज़ रखता है, अंदर के अंदर मैल रखता है, ये बंदा निफाक से भरा हुआ है। और जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहे नाज से नवाजे हुए सहाबा किराम से प्यार करता है, जब वो सामने आए, उनका तज़किरा सामने आए, निगाहों को झुका लेता है,
ان کی اداؤں سے اپنی اداؤں کو مماثلت دیتا ہے، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی حجیں، اپنی زکاتیں ان کے حوالے سے لیتا ہے۔ سرکار دو ذرا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے یہ پکا ایماندار ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے، اور وہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مواخات کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہاجرین میں سے ایک کو لیا، اسے انصاری کا بھائی بنا دیا، ایک اور مہاجر کو لیا، انصاری کا بھائی بنا دیا، ایک اور کو لیا، بھائی بنا دیا۔ وہ سارے بھائی تقسیم ہو گئے، سارے بھائی تقسیم ہو گئے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، فجاء علی تدمع عیناہ، روتے ہوئے آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، روتے ہوئے آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخیتا، حضور آپ نے مواخات پیدا فرما دی ہے بین اصحابی کا، ادھر سے ایک انصاری کو لیا، ادھر سے مہاجر کو لیا بھائی، انصاری لیا مہاجر لیا بھائی، انصاری لیا مہاجر لیا بھائی۔ حضور وَلَمْ تُوَاخِي بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، حضور آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اِنَّكَ لَمْ تُوَاخِي، حضور آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں۔ رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ جملہ ذرا سنیں، میرے آقا نے پیار بھرے انداز میں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہاں کے بھائی چارے قبر سے پہلے پہلے تک مکمل ہو جاتے ہیں، قبر میں تنہا بندہ جاتا ہے، آخرت میں تنہا جایا کرتا ہے، وہ قبر تک بھائی چارہ چلتا ہے۔ مگر یاد رکھ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تجھے یہ میں مقام دے رہا ہوں کہ تو بھائی کسی اور کا نہیں ہے، کہ تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ سودا حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سودا جو ہے، یہ سودا بندے کی آزمائش کا سودا ہے، بندے کی آزمائش کا سودا ہے۔ اس سودے کو دیکھ کر نہ تو بندہ مبالغہ کر دے، اتنا مبالغہ کر دے کہ بہت ہی اوپر لے جائے، یہ بندے کا امتحان بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بندوں کا امتحان ہے، یہ بندوں کا امتحان ہے۔ خود حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، فرماتے ہیں دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو گئے، میری وجہ سے، یہلک فی رجلان، دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو گئے، مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، وہ بندہ جو بغض کی دنیا میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ میرے ساتھ اس نے بغض سے کام لیا، وہ بھی برباد ہو گیا، اور کسی نے میری محبت میں اتنا مبالغہ کر دیا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ جیسے بعض لوگوں نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو درجہ الوہیت تک لے گئے، الیاذ باللہ، برباد ہو گئے۔ فرمایا یہلک فی رجلان، دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو گئے، دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو گئے، مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، میرے ساتھ بغض رکھنے والا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور میرے ساتھ انتہا سے بڑھ جانے والا، محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے، مگر اس قدر مبالغے کے اندر آ جائے
کہ جیسے بعض نے درجہ الوہیت تک پہنچا دیا، فرمایا کہ وہ بندہ بھی برباد ہو گیا۔ حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک مقام یہ بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع سے جب واپس پلٹ رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے کہا جاتا ہے غدیر خم، یہ کنواں ہے۔ اس کنویں پر میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر صحابہ کرام بھی ہے۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہاں پر خیمہ زنی کرو، خیمے لگا دیے گئے۔ حضور نے یہاں پر خطبہ عطا فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دونوں قرآن اور اہل بیت یہ متفرق نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد والے جملے جو آج کے ہمارے جمعہ شریف کے اس درس سے متعلق ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل مولایا، حضور نے فرمایا رب لم یزل میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر بندہ مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میرے آقا نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی المرتضی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فہذا ولیہ، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اب ہاتھ پکڑا علی المرتضی کا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ساتھ میرے آقا نے دعا بھی عطا فرمائی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو میرے علی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کر۔ اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے پیار کرتا ہے، علی کا تذکرہ کرتا ہے، علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، اللہم والی من والاہ، جو علی سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو اس بندے سے پیار کر دو۔ اور یہاں پر دوسرا فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اور یہ وہ ہے کہ حضور اس مہینے کی 13 تاریخ کو، آج سارے کا سارا نذرانہ عقیدت اس لیے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو، 13 رجب شریف کو حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا وہاں پر ہوئے، اس گھر کے اندر ہوئے کہ جس گھر کے باہر کا طواف لوگ کر کے اپنی قسمت کو